السلام علیکم. الحمدللہ ہم اپنے 13th لیسن کے اوپر ہیں اور میں ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں دین سیکھ رہی ہوں. میں کوئی عالمہ نہیں ہوں. میں بہت محنت سے پڑھتی ہوں, بہت محنت سے اپنے نوٹس تیار کرتی ہوں, کتنے صفحے بھرتی ہوں اور آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں تاکہ ہم مل کر سیکھیں. جہاں پر آپ گناہ کی باتیں میرے ساتھ سیکھتے تھے وہاں پر ہم کیوں نہ نیکی کی باتیں بھی سیکھیں. ہم نے کل تک جو پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک ایسی ریاست بنا دی. اچھا, جب عمران خان صاحب بات کرتے تھے کہ ریاست مدینہ بناؤں گا تو مجھے نہیں پتا تھا, مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ ریاست مدینہ کیسے ہوتی ہے. میں پچھلے 2 ہفتے سے جب پڑھا ریاست مدینہ کے بارے میں تو مجھے لگا کہ ہم ریاست مدینہ بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم اپنے اندر سے اتنے صاف نہیں ہیں, ہمارے دل اتنے صاف نہیں ہیں, ہم ابھی بھی سیلفش ہیں, ہم ابھی بھی اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, میں بھی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں, جب یثرب کے اندر, مدینہ کے اندر کون سی قوم تھی جس کو اختلافات ہو سکتے تھے؟ وہ تھی یہود, جن میں سے کچھ لوگوں کو تو بہت تھے, کچھ کو نہیں تھے, کچھ ابھی بھی تھے کہ اپنا مذہب چھوڑیں یا نہ چھوڑیں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جس میں کہا کہ دین و مذہب اور جان و مال کے متعلق بالکل آزادی ہوگی. تم اپنا دین کرو, ہم اپنا دین کرتے ہیں, تم اپنی جان و مال کی حفاظت کرو, ہم اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. اور جلا وطنی یا ضبطی جائیداد یا جھگڑا اس قسم کی کوئی روایت نہیں رکھی. اور ہمارے یہاں ہر دوسرا جھگڑا جائیداد کا ہوتا ہے, ہر دوسرا جھگڑا جو ہے وہ جان و مال کا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. ہم نے ریاست مدینہ بنانی, ہم پہلے مسلمان تو بن جائیں. ادھر مکہ کے اندر مسلمانوں پہ زندگی تنگ ہو رہی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ مسجد حرام تک انہوں نے مسلمانوں کے لیے بند کر دی تھی. یہاں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کے گئے مکہ میں گئے تو مسجد حرام گئے, وہاں پر عمرہ کرنا تھا. انہوں نے طواف شروع کیا. جب طواف کیا تو ابو جہل بن ہشام نے ان کو دیکھا تو روک لیا. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کروایا. اس نے کہا اچھا تم وہ یثرب کے باشندے ہو جنہوں نے بے دینوں کو پناہ دی ہے, ہم نے ان کو نکالا, تم نے پناہ دے دی, تمہیں تو یہاں پہ طواف ہی نہیں کرنے دیں گے, اور خدا کی قسم اگر ابو سفیان کے ساتھ نہیں آئے ہوتے تو تم واپس نہ جاتے. قتل تک کی دھمکی دے دی. اس کے اوپر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کو بھی غصہ آیا. انہوں نے کہا بھائی تم تو مجھے نہیں روک سکتے ہو. اور ان کی آپس میں جھگڑا ہو گیا, لڑائیاں ہوگی. یعنی کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر آپ دیکھیں گے عمرہ یا مسجد حرام تک بند کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو دھمکیاں بھی بھجوائی. انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں سے نکل گئے ہو تو قریش والے تمہیں چھوڑ دیں گے؟ ان کے ایکچوئل ورڈز جو تھے وہ یہ تھے کہ تم مغرور مت ہونا, ہم یثرب پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے. جامعہ ترمذی سے روایت ہے. تو یعنی کہ جو مشرکین تھے وہ ابھی بھی مکہ سے مدینہ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے تھے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو تو ڈیفینیٹلی خطرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو تھے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہرا دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت چکنے ہو کر سوتے تھے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا, جو برے لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کینہ پروری. وہ اپنے دل کے اندر جو ہے نا بغض رکھتے ہیں. اگلا بندہ سوری کر دے, اگلا بندہ کیا یار میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا, تمہیں چھوڑ دیا, فلانا کر دیا, لیکن کینہ پرور انسان جو ہے نا وہ کبھی نہیں چھوڑتا, وہ پیچھے پڑا رہے گا. اسی طرح مشرکین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہر چھوڑ دیا, ان لوگوں کو چھوڑ دیا, نئی جگہ پر آگے. کتنا مشکل ہوتا ہے. ہم آپ کو کہے نا آپ اپنا شہر چینج کریں. مجھے یاد ہے میں لاہور سے کراچی گئی تھی تو بلکہ میں جب کشمیر سے لاہور آئی تھی تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ نے یہ کیا, لیکن مشرکین کو چین نہیں آیا. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگ کی آزادی ہے لیکن فرض نہیں ہے. اور 22ویں سورت کی 41 آیت جو ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. ہم ذرا غور کر لیں. نماز قائم کریں گے, کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ اب میں پڑھتی ہوں. زکوٰۃ دیں گے, پہلے بھی دیتی تھی اب بھی دیتی ہوں, لیکن اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو کرونا جیسی مصیبت سے ہم بہت آرام سے نکل سکتے ہیں اگر ہم سب مل کر صرف زکوٰۃ دے دیں. بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. ہم کیا کرتے ہیں جی, بھلائی کا حکم دینا تو دور کی بات, جو بھلائی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو روک رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ واپس جائے شوبز کے اندر, واپس جائے گانا چانا گائے, میڈیا میں رہے, یہ کیا کرنی ہے, اللہ کی باتیں کرنے کے لیے آ گئی ہے. اتنے سارے لوگوں کو, 40 لاکھ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے کہ اللہ اللہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. ہم تو اس قسم کے لوگ ہیں, ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اس کے بعد غزوہ بدر کبریٰ کا واقعہ جو ہے وہ ہوا. اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکا تھا. اس سے پہلے بھی مارکے ہوتے رہے لیکن فیصلہ نہیں ہوا تھا. اس میں مکی لشکر جو ہے اس کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی, اور لشکر کا سپہ سالار نن ادر دین ابو جہل بن ہشام تھا. تو اہل مکہ جب اپنے گھر سے نکلے
ان کے بارے میں بڑے بڑے ایگزام سے نکلے، یہ ہم تو اتنے زیادہ تعداد کے اندر لوگ ہیں تو ہمارے آگے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے وہ لوگ مدینہ روانہ ہوئے. ادھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شورا کا انعقاد کیا، جس کے اندر اعلیٰ فوجی مجلس شورا تھی، ایک گروپ بنایا. اب یہ دیکھیں ہر چیز کتنے طریقے سے ہو رہی ہے، ہر چیز کتنے منظم طریقے سے ہو رہی ہے. تو وی ریئلی ہیو ٹو میک آر لائفس منظم، ہمیں ہر چیز کو طریقہ اور سلیقے سے کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا اس گروہ کے بارے میں ارشاد ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنوں کا ایک گروہ اسے ناگوار سمجھ رہا ہے، وہ تجھ سے اس حق کے بارے میں واضح ہو چکنے کے بعد بھی جھگڑ رہے، گویا وہ اپنی آنکھوں سے بھی موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دکھائی دینے لگیں تو دو دعائیں ہوئیں. ایک دعا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ایک ابو جہل بن ہشام نے کی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا؟ اے اللہ، قریش جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، یا اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ انہیں اینٹ کر دے. اچھا، یہ دعا مجھے بڑی پسند ہے کیونکہ میں جب بھی بہت ڈس ہارٹ ہوتی ہوں لوگوں کی باتیں سن کے کہ، اور میری فرینڈ مجھے میسیجز آپ لوگوں کے اسکرین شاٹس بھیج دیتی ہیں، دیکھو گالیاں پڑ رہی ہیں، کہا تھا نا گالیاں پڑیں گی اللہ کی راہ میں، شوبز میں ہی رہتی ٹھیک ہوتی. تو میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں، میں اللہ سے کہتی ہوں یا اللہ تیری وہ مدد جس کا تو نے وعدہ فرمایا. قرآن پاک میں ہے کہ بھلائی کرو اور برائی سے روکو اور بھلائی کی باتیں پھیلاؤ، میرا دین پھیلاؤ. تو جب میں یہ کرتی ہوں تو مجھے ایسی باتیں پڑتی ہیں تو اللہ تیری مدد کا ہے. اور یقین کریں اللہ کی مدد آتی ہے اور آپ لوگوں کی صورت میں آتی ہے. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے لیے اللہ کی مدد ہے. دوسری طرف جناب مشرکوں کا یہ حال تھا کہ ابو جہل نے جو دعا کی وہ کی کہ اللہ ہم میں سے جو فریق و قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، آج تو اسے رد کر دے. یعنی کہ وہ ابھی بھی جس کو کہتے ہیں نا ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے کہ ہمارے تو بڑے قریب تھے، اب دیکھو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ لوگ غلط ہیں، اس کو رد کر دو. اس پر آیت آئی 8ویں سورت کی آیت نمبر 19 ہے، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم پلٹو تو ہم بھی پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کام نہیں آ سکے گی، اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اس آیت کا مطلب جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا تم پلٹو تو ہم پلٹ جائیں گے، کوئی بات ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تم امن چاہتے ہو تو اسلام کا تو مطلب ہی سلامتی ہے، اسلام بہت سلامتی والا دین ہے. اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جوائن کرنا دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے. ہم تو ہیں ہی اچھی زبان استعمال کرنے والے، بہت اچھا اخلاق رکھنے والے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کرے کہ ان کو بھی ہدایت آ جائے. تو یہ بھی کہہ دیا اگرچہ تمہاری تعداد زیادہ ہے تو اللہ مومنین کے ساتھ ہے، یہ مت سمجھنا تم جیت جاؤ گے. وارن کر دیا کہ ہم تمہیں سوری اس لیے نہیں کہہ رہے، جیسے میں اپنی زندگی میں بولوں کہ میں اگر کسی کو سوری بولتی ہوں تو میں اس لیے نہیں کرتی میں اس سے ڈر گئی ہوں، میں اس لیے کرتی ہوں یار میں نے دل دکھایا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تم نے واپس پلٹنا ہے تو پلٹ جاؤ، لیکن یہ مت سوچنا کہ تعداد میں زیادہ ہو تو جیت جاؤ گے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشرکین کی تو پرانی روایت ہے، وہ تو واپس نہیں پلٹتے. سنا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو نیند کی جھپکی سی آ گئی اور جب اٹھے تو گرد و غبار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جائیے، جبرائیل علیہ السلام ہے جو کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. سنا کہ 65 کی جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے. اب ہمارے کرتوت، ہماری حرکتیں، ہماری باتیں ایسی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا فرشتوں کی مدد آنی چاہیے. ہمیں اللہ سے سوری کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں اور جو کر رہا ہے اس کو نہ روکیں. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ایک انصار جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گرفتار کر کے آیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بڑے پریشان تھے. انہوں نے کہا اس انسان نے مجھے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو گرفتار کرنے والا بڑا خوبرو نوجوان تھا جو کہ ایک چتکبری گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بھی نہیں تھے اور وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا. یعنی کہ فرشتوں نے مدد فرمائی. مشرکین کو شکست ہو گئی، لیکن ابو جہل ایز پر ہز نیچر ڈھٹائی سے جو ہے وہ اس نے کچھ اپنے مشرکین ساتھ لیے ہوئے تھے جو اس کو انہوں نے سرنڈر کیا ہوا تھا اور وہ لڑے جا رہا تھا. تو دو انصار بھائیوں نے اس کو بھی جہنم وصل کیا. تو دس واز اباؤٹ ٹوڈے. بہت شکریہ آپ میرے ساتھ اتنا ٹائم دیتے ہیں. میں بہت گناہ گار ہوں. جمعہ ہفتہ اتوار ہم سب مل کے دین سیکھیں گے اور ہم سب اللہ کو راضی کریں گے. اللہ حافظ. آسرا تو بنا مجھ کو بے آسروں کا، مجھ کو راہبر بنا تو ان راستوں کا جن پہ چل کے رضا تیری پوری کروں. پھر گناہوں کی دلدل میں میں نہ گروں.